रह गया है अमल की बात। जो अमल है वो ये है कि रजब भाई, कहूँगी आपकी छोटी बहन हूँ मैं, आपको ये कहूँगी कि आप ऐसा करें कि आप 7 दिन लगातार 7 सदके ना, आपने लगातार 7 दिन 7 सदके देने हैं। और सदके क्या देने हैं? या अल्लाम तोहफा या मदद। मैं हूँ सईदा महक रिजवी। अच्छा जी, आपने थंबनेल पे देखा कि रजब भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन मैं इस बारे में वीडियोस बना रही हूँ कि पहले तो रजब भट्ट के वैसे चर्चे थे उसकी ब्लॉगिंग के, सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे ये बंदा बहुत ही ज़्यादा फेमस है सोशल मीडिया पे। इसकी ब्लॉगिंग के चर्चे हुए, फिर इसकी शादी के चर्चे हुए, फिर अब इसकी गिरफ्तारी के भी चर्चे हो रहे हैं। लेकिन मैंने एक वीडियो देखी है कि वो गए हैं अदालत में, लेकिन लोग इनके पीछे पीछे हैं, कोई इधर से है, कोई उधर से है, कोई सामने से, कोई पीछे से, कोई मतलब इतने इसके फैन हैं, इनके फैन हैं माशाल्लाह से। लेके फिर भी मैं कहूँगी कि हसद ना कीजिए, क्योंकि अल्लाह कुरान में भी इरशाद फरमाता है कि बात तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त देता है, जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। अगर इस बंदे ने अपनी मेहनत से कमा लिया है पैसा और अपनी ही खुशियों पे अगर वो लुटा रहा है तो किसी को क्या मसला हो रहा है? आप खुश हों। आप टिकटॉक पे देखा, यूट्यूब पे देखा, इंस्टा पे देखा, पहले नहीं देखा था लेकिन अब देखा मैंने भी। इनकी व्लॉग जो है मैंने मेहंदी से लेके वलीमे तक भी देखे। लेकिन सोशल मीडिया भर गया है रजब भाई से कि रजब भट्ट गिरफ्तार हो गया है, किस जुर्म में हो गया है, किस मसले में हो गया है। हर न्यूज़ चैनल वाला भी न्यूज़ दे रहा है। आखिर फेमस हो गए हैं, लोग इनकी इज्जत घटा रहे हैं लेकिन अल्लाह बढ़ा रहा है। वो रब है ना जो मालिक है, वो इज्जतों का मालिक है। बेशक मैं रजब भट्ट की फैमिली को सपोर्ट करती हूँ या नहीं करती ये एक अलग बात है, लेकिन मैं उनके लिए एक अमल बताने लगी हूँ कि जो उन पे मुश्किलात आ रही हैं, उनके लिए परेशानियाँ आ रही हैं, उनको नज़र लग गई है या हसद किसी का खा गया है कि उनके खुशियों में किसी ने टांग अड़ा दी है, तो उसके लिए अमल बहुत अच्छा मैं बताऊंगी। रजब भाई को मैं ज़रूर ये कहूँगी कि वो ज़रूर इसको जो मैं बताऊंगी वो ज़रूर करें, उनकी फैमिली के लिए, उनकी फैमिली की खुशियों के लिए, सेहतयाबी के लिए, या हसद या बुरी नज़रों से दूर हो जाएंगे वो इंशाल्लाह। वो ये अमल ज़रूर करें। और रही बात रजब भट्ट की कि वो उनका मज़हब क्या है या उनका फ़िरका क्या है, अहले तशीह है या जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुझे पता है कि वो बंदा हुसैनी है, पाक सईदा के कातलों और दुश्मनों पे लानत करने वाला है, मौला अली की विलायत का इकरार करने वाला है, इमाम हुसैन का अज़ादार है। तो यही बात बहुत है। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि मैं उसको इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही कि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह सैयद भी हूँ, सैयदादी हूँ और अहले तशीह हूँ। लेकिन मैं इस वजह से उसको सपोर्ट नहीं कर रही कि वो अहले तशीह है, क्योंकि पहले भी रजब भट्ट पे बहुत बड़े मसाइल हुए थे, मसाइल का शिकार हो गए थे। लेकिन मैं फिर भी कभी इस टॉपिक पे उनके बारे कोई वीडियोस नहीं बनाई। आप मेरी आईडी चेक कर सकते हैं, कोई वीडियोस उनके बारे नहीं थी। लेकिन इस दफ़ा जो मैंने वीडियो बनाई है, ये क्यों बनाई है? एक तो उनको अमल बताने के लिए मैंने वीडियो बनाई है, दूसरा मैं इसलिए वीडियो बनाई है कि मुझे दुख इस बात का हुआ है कि एक माँ का जवान बेटा है। अगर माँ के अरमान है ना कि उसका बेटा सेहरे लगाए, उसके बेटे की बारात जाए, सेहरे लगाए, वो घर में बेटी लेके आए, अगर किसी माँ की ये ख्वाहिश है तो आप मुझे बताइए ये ख्वाहिश गलत है? नहीं, क्योंकि माँ का अरमान होता है। और ये तो बेटा वो है उस माँ का कि जिसने मन्नतों और मुरादों से पाया है। मैंने सुना है कि रजब भट्ट 18 साल बाद हुए हैं, तो बहुत मुरादों और मन्नतों से, और सबसे बड़ी बात कि इकलौता बेटा जिसकी खुशियाँ उसकी माँ मना रही है। तो आप लोगों ने उसकी उसकी खुशियों और हसद किया है उसकी खुशियों से, और उसकी खुशियों में टांग अड़ा के उसको गिरफ्तार करवाया है। अगर किसी ने उसको गिफ्ट दे दिया है अगर किसी ने, तो अगर उसने शो कर दिया है, अगर उसके दिल में कोई चोर होता तो वो शो ना करता, वो उसको छुपा लेता। लेकिन अगर उसने शो कर ही दिया है, उसका दिल साफ था,
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی غریب فیملی سے تھے. میں ان کی ولاگنگ کبھی نہیں دیکھی، لیکن میں رجب بھائی کی ولاگنگ جو سٹارٹ کی ہے، سٹارٹ بھی نہیں کی کہوں گی، میں ان کی ولاگنگ تقریباً یہ مہندی سے لگتا ولیمے تک ان کی ولاگ جو ہیں 2-3 وہ دیکھے ہیں اور اپنی مما کو بھی دکھائے ہیں فرسٹ دفعہ. لیکن میں ان کے بارے سوچتی ہوتی تھی، سنتی ہوتی تھی ان کے بارے کہ ان کی فالوئنگ لسٹ جو ہے بہت بڑی ہے، سوشل میڈیا پہ ان کا بہت بڑا نام بن گیا ہے ایک. اگر رجب بٹ نے اپنی محنت سے عزت کما لی ہے اور پیسہ کما لیا ہے، کما رہا ہے، تو کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ اپنی محنت سے کما رہا ہے نا. غریب گھر کا تھا، محنت کی ہے، رات دن جاگ کے اس نے محنت کی ہے، پیسہ کمایا ہے، اور اگر اپنی خوشیوں پہ بھی لگا رہا ہے تو کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر اللہ نے اس بندے کو عزت دے دی ہے، اس کی محنت سے اس کو پھل مل رہا ہے، تو ہم کو خوش ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ لوگ کسی کی خوشی میں خوش ہوں گے نا، تو اللہ آپ کے غموں کو، پریشانیوں کو آزما کے دیکھ لیجیے گا. آپ کے غم، خوشیاں، مصیبتیں جو ہے نا وہ خوشیوں میں بدل جائیں گے اگر کسی کی خوشی میں خوش ہو جائیں گے. اور آپ کو تو اس کی شادی میں یہ دعا دینی چاہیے تھی کہ مولا اس کی زندگی آنے والی جو نئی زندگی وہ شروع کر رہا ہے، کسی کی بیٹی کا گھر آباد ہو رہا ہے، تو آپ کو تو دعا دینی چاہیے تھی کہ اس بیٹی کا گھر آباد رہے. لیکن آپ نے کسی کی بیٹی آئی ہے گھر، آپ نے اسی کے شوہر کو گرفتار کروا دیا ہے. یہ بہت اس بہن پہ جو بھی ایمان ہے اس پہ کیا گزری ہوگی کہ نئی شادی ہوئی ہے، ان کے ارمان ہوگے، کوئی خوشیاں ہوگی، کیا گزری ہوگی جب اس کا شوہر جو ہے اس کو اریسٹ کیا ہوگا، لے جایا گیا ہوگا. کتنی بڑی ٹینشن. خوشیوں کے گھر میں جہاں خوشیاں برس رہی ہو، نعمتیں برس رہی ہو، رحمتیں برس رہی ہو، اگر ادھر کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے تو کتنا بڑا صدمہ لگتا ہے. اس بات کو سوچنا ضرور. کسی کی خوشیوں میں دعا ضرور کرے، اللہ آپ کی دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا دے گا، آپ کو وہ عطا کر دے گا جس کی آپ نے طلب بھی نہ کی ہوگی، اور آپ شکر الحمدللہ کہیں گے کہ اللہ تو نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا بنا مانگے. وہ مالک جو ہے نا وہ بہت بے نیاز ہے، وہ ہر بندے کو نوازتا ضرور ہے، لیکن اس بندے کو نوازتا ہے جس کے دل اور نیت صاف ہوتی ہے. تو آپ بھی اپنی نیت دل صاف رکھیے گا. جو رہ گیا ہے عمل کی بات، جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ رجب بھائی کہوں گی، کیونکہ آپ کے لیے میں آپ کی ماں جو ہے نا ان کی خوشیاں دیکھ کے، آپ کی ماں کی خوشیاں دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگا ہے. آپ کا بلاگ دیکھ کے آپ کی والدہ کی اتنی خوشیاں، اتنے ارمان کہ وہ اتنے خوش ہو رہے ہیں آپ کے ماں باپ. تو میں آپ کو یہ کہوں گی، آپ کی چھوٹی بہن ہوں میں، آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ 7 دن لگاتار 7 صدقے نا، آپ نے لگاتار 7 دن 7 صدقے دینے ہیں. اور صدقے کیا دینے ہیں؟ کھانے والی چیز کوئی ہو. ایک دن جیسے کوئی گوشت دے دے، ایک دن آپ سیری دے دے، ایک دن آپ انڈا والے ماں ہوتے ہیں، کچھ بھی 7 صدقے جو ہوتے ہیں نا، پالک ہوگی، جیسے گرین پتوں کی پالک ہوگی، اس کا صدقہ دے. 7 دن ایسے اپنے کھانے والی چیزوں کا صدقہ دینا ہے، پیسوں کا صدقہ نہیں دینا، کھانے والوں کی چیزوں کا صدقہ اپنے 7 دن لگاتار دینا ہے. انشاءاللہ آپ کی جو مصیبتیں، پریشانیاں جو آئیں گی بھی، جو آ گئی ہیں، جو گزر گئی ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا. خوشیاں آپ کی زندگی میں ضرور دستک دیں گی. انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اور آپ پھر اس بہن کو دعا ضرور دیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. آپ کو بہت بہت مبارک ہو شادی کی. مولا آپ کی فیملی کو محمد والے محمد کے صدقے سے، آپ کی جوڑی کو شاد و آباد رکھے. مولا علی بی بی فاطمہ کے صدقے سے آپ کی جوڑی شاد و آباد رہے، بری نظروں اور حسد کی نظروں، بلاؤں اور تمام آفتوں سے محفوظ رہے. آپ اور آپ کی فیملی، آپ کے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ آپ پہ سلامت رکھے. آمین ثم آمین. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ اپنی شادی پہ، اب بہت سی میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جی اس کے فینز جو ہے وہ اس کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، اس کی خوشیوں میں خوش بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہیں پہ اس کے کچھ دشمن ہیں جو ایسی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے پیسے لٹا رہا ہے، ڈالر لٹا رہا ہے. میں کہتی ہوں بڑی قسمت والا ہے یہ بندہ. بڑی قسمت والا بندہ یہ ہے کہ جس کی شادی میں پیسہ
ہر ملک کا لٹایا گیا ہے، ہر ملک کا ڈالرز لٹائے گئے ہیں جس کی شادی میں۔ بڑی قسمت والا ہے یہ بندہ، تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایسی شادی ماشاءاللہ سے لے کے، جب یہ غریب تھا نا یہ بندہ، تب لوگ اس کو سپورٹ کر رہے تھے کہ یہ آگے جائے، اس کی ولاگنگ دیکھ رہے تھے۔ ابھی بھی بہت زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن تب خوش تھے، اب بھی خوش ہو نا، کیونکہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے۔ وہ اگر اس کی شادی ہے، اس نے اپنی شادی پہ اتنا پیسہ لٹا لیا ہے، اس اپنی ذات پہ لٹایا نا، اپنی خود کی ذات پہ، اس کی محنت کی کمائی ہے، اس کے ماں کے ارمان، اس کے باپ کے ارمان، اس کی بہن کے ارمان ہے، اس کی بیوی کے ارمان ہوں گے۔ اس نے اپنے ارمان بے شک دیکھے یا نہیں دیکھے، لیکن اس نے اپنی دوستوں کی، اس کے دوستوں کے بھی ارمان ہوں گے۔ وہ بندہ ہر بندے کی عزت کرتا ہے۔ میں نے یہ 3-4 دن میں ہی اس کو دیکھ لیا ہے، جو ولاگنگ اس کی میں نے دیکھی ہے نا، اتنی رسپیکٹ، اتنی عزت کر رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے بہت سی بہنوں کی شادیاں جو کروائی ہیں، یا ان کی شادیوں میں بھی پیسہ لگایا ہے اپنا، تو ہر بندے کی وہ امداد بھی کرتے ہیں، لیکن پردے میں رہ کے کرتے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی ہے، اللہ پاک اسی لیے اس کو نواز رہا ہے کہ وہ دوسروں کی بھی مدد کرے، کیونکہ جو دوسروں کی مدد کرے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں جاتے جاتے رجب بھائی کو پھر سے بہت بہت مبارک دے رہی ہوں۔ اللہ پاک ان کی شادی کو شاد و آباد رکھے، خوشیوں سے بھر دے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ علم کا میں شہر ہوں، دروازہ اس کا ہے علی، ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی۔